گزشتہ کئی جمعوں سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف حالات اور احوال آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اور آپ حضرات سن چکے ہیں کہ مکہ کی 13 سالہ زندگی میں اہل ایمان پر کس قدر کفار نے ظلم و ستم کیے، اور اہل ایمان کفار کے ہر ظلم کے ہر وار کو سہتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ کفار کے جواب میں اہل ایمان نے ہاتھ نہیں اٹھایا، تلوار نہیں اٹھائی، جواب نہیں دیا، خاموشی سے ان کے ظلم بھی برداشت کرتے رہے، ان کی تکالیف بھی برداشت کرتے رہے، ان کا جبر بھی برداشت کرتے رہے، ان کے طعنے برداشت کرتے رہے، ظلم و ستم کا نشان بنتے رہے، لیکن اہل ایمان نے ان کے خلاف کوئی جوابی کارروائی نہیں کی، ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھایا، ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی، کیونکہ اللہ کی جانب سے اہل ایمان کو یہ حکم تھا کہ کفار کے ہر ظلم کو تم نے سہنا ہے، برداشت کرنا ہے، ان کے تشدد کو برداشت کرنا ہے، کوئی جواب نہیں دینا۔ جب تک تم پر اللہ کا کوئی حکم نہ آ جائے، تمہاری طرف اللہ کا کوئی فیصلہ نہ آ جائے، اس وقت تک اہل ایمان کو یہ حکم تھا کہ خاموشی اختیار کریں۔ چنانچہ اہل ایمان کو اللہ کی جانب سے قتال کی، جہاد کی اور کفار کے سامنے جوابی کارروائی کرنے کی اجازت ملتی ہے، اللہ کی جانب سے اجازت نامہ ملتا ہے۔ پھر اہل ایمان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے میدان میں اتر آتے ہیں اور کفار کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم ظلم سہ بھی سکتے ہیں اور اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں، تیر سہ بھی سکتے ہیں اور تیر چلانا بھی ہم جانتے ہیں، اور اگر ظلم و تشدد ہم برداشت کر سکتے ہیں تو کفار کے ہر ظلم و ستم کا جواب بھی ہم دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کی جانب سے اہل ایمان کو جہاد کی اجازت ملتی ہے، اور اللہ کی جانب سے کفار کا مقابلہ کرنے کی اجازت اہل ایمان کو مل جاتی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے باقاعدہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو معرکہ ہوا، جو جنگ ہوئی، اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سی جماعت ابو سفیان کے قافلے کے تعاقب کے لیے روانہ فرمائی، اور یہاں پر باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ صرف اس قافلے کے ساتھ نمٹنا تھا جو ابو سفیان شام کا تجارتی قافلہ لے کے واپس آ رہا تھا۔ ابو سفیان بہت ہی ہوشیار، زیرک اور ذہین انسان تھا۔ اللہ نے ان کو بعد میں اسلام کی دولت عطا فرمائی اور صحابہ کی صفوں میں شامل ہوئے۔ انہوں نے اپنی ہوشیاری، اپنی ذہانت، اپنی چالاکی سے بھانپ لیا کہ مدینہ کے لوگ ہمارے قافلے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو ابو سفیان نے بڑی چالاکی سے راستے کو بدل لیا اور ایک قاصد مکہ کی طرف روانہ کیا، جس نے سرداران مکہ کو اطلاع دی کہ اہل ایمان، مسلمان اور مدینہ کے لوگ اس طرح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جب ابو جہل اور سرداران مکہ، جن کو اپنی طاقت پر، اپنی سرداری پر، اپنی مال دولت پر، اپنی قوت پر، اپنی افراد پر بڑا گھمنڈ تھا، بڑا غرور تھا، جب انہوں نے سنا کہ اہل ایمان نے ہمارے قافلے کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ آگ بگولا ہو گئے۔ وہ تو اہل ایمان کو کمزور سمجھتے تھے کہ یہی جو مکہ میں رہے ہیں، ہمارے ظلم و ستم کو سے تنگ آ کے مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، آج ہمیں وہی آنکھیں دکھاتے ہیں۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی بڑے غصے میں آئے۔ چنانچہ ابو جہل نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا کہ ہم مسلمانوں کو آج سبق سکھائیں گے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کفار مکہ بڑا لشکر لے کے اہل مدینہ پر دعویٰ بولنا چاہتے ہیں، حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت شریفہ کے مطابق صحابہ کو جمع فرمایا اور ان سے مشورہ فرمایا، اور انصار جو صحابہ مدینہ والے تھے، ان کی رائے لینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد تھا، کیونکہ انصار صحابہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی تھی،
اور انہوں نے جو وعدہ کیا تھا انصار صحابہ نے کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی حفاظت کریں گے، مدینہ سے باہر نکل کے باقاعدہ میدان جنگ میں اتر کے مقابلہ کرنے کا کوئی معاہدہ نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی رائے معلوم کرنے کے لیے ان سے مشورہ فرمایا۔ قربان جائے انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے جذبے اور جوش پر۔ انصار صحابہ میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے مال بھی تمہارے حوالے، ہماری جانیں بھی تمہارے حوالے ہیں، آپ جس طرف چلنے کا ہم حکم کریں گے ہم اس طرف چلنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے مال میں سے آپ جتنا لینا چاہیں گے ہمارے مال آپ کے لیے حاضر ہے۔ اور اس سے بڑھ کے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ہمارے مالوں میں سے جو حصہ لیں گے، ہمارا مال جو اللہ کے راستے میں استعمال فرمائیں گے، وہ مال ہمیں اس مال سے زیادہ محبوب ہے جو ہمارے پاس بچ جائے گا۔ اور کہا کہ اللہ کی قسم، خدا کی قسم، یا رسول اللہ، اگر آپ چلتے چلتے برکے غمدان تک پہنچ جائیں گے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، اگر آپ چلتے چلتے سمندر کے اندر داخل ہو جائیں گے ہم سمندر کے اندر آپ کے ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضرت مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایمان افروز باتیں کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ، آپ کی ذات اقدس کے ساتھ ویسا معاملہ نہیں کریں گے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا اور کہا تھا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا، میدان جہاد کی طرف بلایا، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا، اے موسیٰ، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تو جا اور تیرا رب جائے، میدان جہاد میں کفار کے خلاف لڑے، جہاد کرے، ہم نہیں جا سکتے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی قوم والا معاملہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم جو ہے آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، اور آپ کے لیے سب کچھ اپنا قربان کر دیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان دونوں حضرات کی باتیں سنی تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت والا نورانی چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیرو و ابشرو، اے میرے صحابہ، اگر تمہارے ایسے جذبات ہیں، اگر تمہارے ایسے نیک ارادے ہیں، دین کی خاطر قربانی دینے کے تمہارے ایسے بلند ارادے ہیں، تو پھر خوشخبری لینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، 17 رمضان مبارک کو اہل ایمان اور کفار کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، اور میرے بھائیوں، اہل ایمان کی مختصر تعداد ہے، 313 کی تعداد ہے، ہتھیار بھی پورے نہیں ہیں، اور دفاعی ہتھیار اور دفاعی استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اہل ایمان کے پاس نہیں تھیں۔ 313 کی مختصر جماعت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں اتاری، اور اس کے مقابلے میں کفار کا لشکر 1000 کی تعداد پر مشتمل، ہتھیار بھی پورے، سواریاں بھی پوری، اور ان کے پاس جو ہے جنگ لڑنے والے بھی تجربہ کار، اور اہل ایمان جو ہے انتہائی کمزوری کی حالت میں تھوڑی سی تعداد میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مختصر لشکر بدر کے میدان میں لے کر جاتے ہیں، اور کفار کے پاس جو ہے ہتھیار بھی پورے ہیں، اور ان کی زبانوں پر جو ہے تکبر والے جملے تھے، تانے تھے، اور جو ہے متکبرانہ ان کے بول تھے، جبکہ اہل ایمان کی زبان پر اللہ کی تسبیح تھی، اللہ کی حمد تھی، اللہ کی ثنا تھی، اللہ کی بڑائی تھی، ادھر عاجزی تھی، ادھر تکبر تھا، ادھر قلت تھی، ادھر کثرت تھی۔ تو پھر بدر کا میدان جب لگا ہے، اللہ پاک نے اس قلت والے لشکر کو کثرت والوں پر غالب کر دکھایا، اور اس قدر اللہ نے ان کو ذلت امیز شکست دی کہ وہ میدان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ جب ابتدا میں اہل ایمان نے کفار پر حملہ کیا اور اچھی طرح مقابلہ کیا اور کفار کے قدم ڈگمگائے، میدان چھوڑنے پر مجبور ہوئے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ابھی تک تم اپنا دفاع کر رہے تھے، اب ان کفار کے سامنے آگے بڑھو، اقدام کرو۔ چنانچہ کفار بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بھگوڑوں کا تعاقب کرو۔ چنانچہ صحابہ نے ان بھاگنے والوں کا تعاقب کیا اور ان کے 70 افراد کو قید کر لیا، گرفتار کر لیا۔
تو 70 میدان بدر میں جہنم رسید ہوئے، مارے گئے، قتل ہوئے، اور 70 ہی مکہ کے کفار کے 70 افراد قید بھی کر لیے گئے۔ تو بہت بڑی ذلت تھی، دیکھا جائے تو بہت بڑی ذلت امیز شکست تھی کہ 1000 کا لشکر ہے جن کے پاس ہتھیار بھی کثیر تعداد میں ہے، اور دوسری طرف 313 کا لشکر ہے، مختصر جماعت ہے جن کے پاس ہتھیار بھی پورے نہیں ہے اور بے سر و سامان ہے۔ تو ان سے 313 کے مختصر لشکر جو بے سر و سامان ہے، 1000 کا لشکر جس کے پاس ساز و سامان پورے ہیں، وہ ہار جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت کا کھلا اور واضح ثبوت تھا، اور ان کے لیے بہت بڑی ذلت اور شکست تھی، بہت بڑی ذلت اور شکست تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء، فرمایا کہ اس جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو ایک صحابی حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ اعلان سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت کی خبر سنی، اور وہ کھجوریں کھا رہے تھے، انہوں نے کھجوریں پھینک دیں اور چھوڑ دیا کہ اگر میں کھجوریں کھاتا رہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بشارت ملی ہے اس کو حاصل کرنے میں دیر ہو جائے گی۔ جنت کو حاصل کرنے میں جو حائل ہے، جو فاصلہ ہے، وہ درجہ شہادت ہے۔ اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری اور بشارت کے مستحق بن گئے۔ تو اللہ پاک نے بدر کے میدان میں اہل ایمان کو کامیابی عطا فرمائی، اور کفار کثیر تعداد ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود ذلیل اور رسوا ہوئے، اور ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور جب کفار مکہ ذلیل اور رسوا ہو کے واپس جاتے ہیں تو انتقام کی آگ ان کے دلوں میں بھڑک رہی تھی۔ چنانچہ اسی انتقام کو حاصل کرنے کے لیے پھر اگلے سال غزوہ بدر تو 2 ہجری میں واقع ہوا، پھر اگلے سال سن 3 ہجری کو احد کا معرکہ پیش آیا، اور کفار کی طرف سے جو کفار کو ذلت امیز شکست کا سامنا کرنا پڑا، اب اور انتقام لینے کی غرض سے پھر جو ہے جنگ کی منصوبہ بندی کرنے لگے، اہل مدینہ پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ادھر سے حضرت عباد بن عبد المطلب، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا، جنہوں نے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، انہوں نے خفیہ طور پہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا کہ اہل مکہ اس طرح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو جمع کیا اور جو ہے مشورہ کیا۔ اب 2 باتیں مشورے میں جو ہے آئیں کہ مدینہ کے اندر رہ کے مقابلہ کیا جائے، دفاع کیا جائے، یا مدینہ سے باہر جا کے مقابلہ کیا جائے۔ تو جو صحابہ بدر میں شریک نہ ہو سکے اور ان کے اندر میدان جہاد میں اترنے کا جوش تھا، ایمانی جذبہ تھا، ان کی رائے یہ تھی کہ باہر نکل کے مقابلہ کیا جائے، جبکہ دیگر بعض صحابہ کا یہ مشورہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے مبارک بھی یہی تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہی دفاع کیا جائے اور ان کا مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے اسی بات پر عمل کیا کہ مدینہ سے باہر نکل کے احد کے میدان میں کفار کا مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ احد کے میدان میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تدبیر سے، ہوشیاری سے اور چالاکی سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم مورچے تھے احد کے، ان سب پر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قبضہ کر لیا، اور 50 صحابہ کرام کی ایک مختصر جماعت جبل عینین پر جو داخل ہونے کا راستہ تھا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگرانی میں ایک لشکر وہاں متعین کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں شکست ہو یا ہمیں فتح ہو، تم نے اس میدان کو، اس مورچے کو، اس پہاڑ کی جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ چنانچہ اہل ایمان اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوا، اہل ایمان نے جواں مردی سے اور ایمان کے جوش سے کفار کا مقابلہ کیا، اور اس قدر کفار پر حملہ کیا، میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جب وہاں جو اس پہاڑ پر متعین تھے صحابہ، انہوں نے جب دیکھا کہ کفار اب بھاگ چکے ہیں، میدان چھوڑ چکے ہیں، مسلمان واضح طور پہ جنگ جیت چکے ہیں، انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ وہ صحابی عبداللہ بن جبیر جو ان کے امیر تھے، ان کے نگران تھے، انہوں نے ان کو منع بھی کیا۔ انہوں نے کہا بھائی ہم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کر دی ہے، اہل ایمان فتح یاب ہو چکے ہیں اور کفار میدان چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں، لہذا اب یہاں ٹھہرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ وہ صحابہ وہاں سے چھوڑ کے میدان میں آئے، مال غنیمت جمع کرنے لگے، اور جو ہے پیچھے سے خالد بن ولید جن کو اللہ نے بعد میں اسلام کی دولت سے نوازا، انہوں نے پیچھے سے اہل ایمان پر حملہ کر دیا۔
اب جب پیچھے سے حملہ کیا تو اہل ایمان کی یہ جو جیتی ہوئی جنگ تھی یہ شکست میں بدل گئی اور اہل ایمان کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اور نقصان اس طرح ہوا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اور چہرہ مبارک زخمی ہوا، دندان مبارک شہید ہوئے۔ اور اس سے بڑھ کے ایک جو غم والی خبر پھیلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شباہت کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے، تو جب وہ شہید ہوئے تو کفار نے یہ بات پھیلا دی کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ جب صحابہ نے یہ بات سنی تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے، بہت غم میں ڈوبے۔ قصہ مختصر یہ کہ جب صحابہ کو پتہ چلا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہیں، زندہ سلامت موجود ہیں، تو پھر صحابہ تھوڑے جو ہے جمع ہوئے اور کفار کے مقابلے کے لیے پھر اکٹھے ہوئے اور کفار کا مقابلہ کیا۔ چنانچہ اس طرح جو ہے غزوہ احد کے میدان میں اہل ایمان کو تھوڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑا کہ ابتدا میں اہل ایمان کو اللہ نے فتح عطا کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک حکم میں سستی کرنے کی وجہ سے اللہ نے اہل ایمان سے یہ جیتا ہوا میدان شکست میں بدل دیا۔ تو یہ میرے بھائیوں بدر کا، احد کا واقعہ ہمارے لیے سبق ہے، درس عبرت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اور ایک حکم پر سستی کرنے کی وجہ سے اہل ایمان کی جیتی ہوئی جنگ جب شکست میں بدل سکتی ہے، تو ہم تو اپنی زندگی میں قدم قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، قدم قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پاؤں تلے روند رہے ہیں، تو ہماری زندگیوں میں خیر و برکت کیسے آئے گی؟ ہماری زندگی چین اور سکون والی کیسے ہو سکتی ہے کہ صبح سے لے کے شام تک ہماری زندگی مکمل طور پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف جاتی ہے اور حکموں کے خلاف جاتی ہے، ہمارا لین دین اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہوتا ہے، ہمارا کردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہوتا ہے، ہمارے معاملات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہوتی ہیں، ہماری تجارت، ہماری جو ہے پیشہ، جتنے بھی ہمارے کام ہیں، ہم اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی پیروی نہیں کرتے، اتباع نہیں کرتے، تو میرے بھائیوں پھر ہمارے لیے کیا ہوگا؟ فاسق فاجر حکمران ہم پر مسلط ہوں گے، اللہ کی جانب سے وبائیں آئیں گی، اللہ کی جانب سے عذاب اتریں گے، اللہ کی جانب سے بے موسمی بارشیں ہوں گی جس سے ہماری فصلوں کو نقصان پہنچے گا۔ یہ اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کا غصہ ہے، اللہ کا غضب ہے۔ جب ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت والی زندگی کو چھوڑیں گے تو ہمیں اس قسم کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل سیرت کو اپنا کے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سنتوں کو اپنا کے اپنی پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔